السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹروڈکٹری میتھمیٹکس سے آج 7واں لیکچر ہے۔ اس دن میں نے جب لیکچر ختم کیا تھا تو میں نے میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے بارے میں بتایا تھا کہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ سمپل سی بات تھی، ایک میٹرکس ملٹیپلیکیشن جس میں کوئی نمبر پوری میٹرکس سے ملٹیپلائی، نمبر یا اسکیلر اسے کہہ لیں۔ if a number k, if a scalar k is multiplied to a matrix, each element of the matrix, each entry of the matrix, each point of the matrix is multiplied by that. یہ میں نے اس دن ایکسپلین کیا تھا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی چیز کامن ہے سارے ایلیمنٹس، فار ایگزامپل ایک ایلیمنٹ ہے 6، دوسرا 8، تیسرا 10، نیچے والی لائن میں 12، 16، 18، تو دو سب میں کامن ہے، دو باہر نکال لیں گے، 2 ٹائمس جو باقی بچ جائے گا میٹرکس ہو جائے گا۔ تو if a number k is multiplied to a matrix A, each element of the matrix A is multiplied by 2. Yet that number k جیسے بھی آپ ڈیفینیشن، یہ تو ہو گئی ملٹیپلیکیشن آف اے میٹرکس بائی اسکیل۔ دوسری ملٹیپلیکیشن جو ہوتی ہے دیٹ از ملٹیپلیکیشن آف 2 میٹرسز، دو میٹرسز آپس میں ملٹیپلائی کرنا۔ ایک میں نے آپ کو جنرل میٹرکس بتائی تھی، اسے ذرا آپ دوبارہ نظر ڈال لیں۔ اس کے ایلیمنٹس تھے A11، A12، A13، A14، اسی طرح نیچے آ جائے تو A21، A22۔ میں بورڈ پہ ابھی جا کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ وہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے دوران جنرل میٹرکس آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ دیٹ بیکمس ویری ایزی ٹو ملٹیپلائی اگر وہ جنرل میٹرکس آپ کے ذہن میں۔ اب میں تھوڑا سا بورڈ پہ چل کے بات کرتا ہوں۔ تو جنرل میٹرکس آپ کی کچھ اس طرح A11، A12، A13 اینڈ سو آن، A21، A22، A23 اینڈ سو آن، A31، A32 اینڈ سو آن۔ یہ آپ کی جنرل میٹرکس تھی۔ اسی طرح نیچے یہ چل رہی تھی۔ دس واز جنرل میٹرکس۔ اس میں نے بتایا تھا اس دن کہ A11 کا مطلب ہے یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کی پوزیشن یہ ہے کہ اٹ لائز ان فرسٹ رو اینڈ فرسٹ کالم۔ A23 کا مطلب ہے اٹ از دا ایلیمنٹ وچ لائز ان سیکنڈ رو تھرڈ کالم۔ اب میٹرکس ملٹیپلیکیشن کوئی دو میٹرکس ہے، یہ آپ کے پاس ہے 4، 5، 6، 7، یہ آپ کے پاس ہے 7، 8، 9، 1، 3، 5۔ ان دونوں کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ 2 میٹرسز A and B can be multiplied only if number of columns in first matrix is equal to number of rows in second۔ پھر یاد کر لیں نمبر آف کالمس، کالم پہلی میٹرکس ہے اور equal to number of rows in second matrix، دونوں برابر ہوں گے تو ملٹیپلائی۔ اب بڑا سمپل ہے، یہ اس کے کالم کتنے ہیں 2، اس کی روز کتنی ہیں 2، دیز کین بی ملٹیپلائی۔ چونکہ نمبر آف کالمس ان فرسٹ میٹرکس، یہ فار ایگزامپل اسے نام دے دیں اے اور اسے نام دے دیں بی، تو نمبر آف کالمس ان فرسٹ میٹرکس اے از اکول ٹو نمبر آف روز ان سیکنڈ میٹرکس بی، سو اٹ کین بی ملٹیپلائڈ۔ اب اس کی جسٹیفکیشن یا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمپلی آپ اے بی لکھیں، اے بی از اکول ٹو پہلی رو کو پہلے کالم سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ یہ اس کے میننگ اب بدل گیا۔ پہلے ایلیمنٹ کون سا آئے گا A11، وہ کیسے آئے گا کہ پہلی رو کو، یہ آپ نے جب A I J لکھا ہے نا تو آئی ہمیشہ رو کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور جے ہمیشہ کالم۔ تو A11 کا مطلب ہے پہلی رو کو پہلے کالم سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا۔ تو یہ پہلی رو آ گئی 4، 5، یہ پہلی رو ہے، یہ پہلا کالم ہے 7، 1، پہلے ایلیمنٹ کو پہلے سے، دوسرے کو دوسرے سے، تو 4 into 7، 4 into 7
प्लस 5 into 1, ये आपका आ गया पहला एलिमेंट। दो एलिमेंट थे रो में, कॉलम में, तो पहले की फर्स्ट रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये A11 आ गया। फिर अगला एलिमेंट है A12, पहली रो को सेकंड कॉलम से, ये पहली रो है, सेकंड कॉलम से ये आ गया 4 into 8 प्लस 5 into 3, ये 5 into 3 आ गया। फिर आपका अगला एलिमेंट है A13, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 5 को 9 और 4 ज़रब 9 प्लस 5 into 5, 5 into 5। आगे A14 होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम है ही नहीं, फोर्थ कॉलम तो नहीं, कॉलम ही ठीक है। अच्छा नीचे आ जाए A21, सेकंड रो को पहले कॉलम से, तो ये सेकंड रो है 6 7, इससे पहले कॉलम से 6 into 7 प्लस 7 into 1। अगला एलिमेंट है A22, सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है, सेकंड 6 into 8 प्लस 7 into 3, ये A22 खत्म हो गया। अगला एलिमेंट है A23, सेकंड रो विथ थर्ड 6 into 9 प्लस 7 into 5, ये आपकी कंप्लीट हो गई। इसलिए कि आगे 2 4 भी नहीं है, नीचे आ जाए A3 और रो ही नहीं है, तो इट इज इन ऑल रिस्पेक्ट्स कंप्लीट। तो अब इसे इकट्ठा कर लें, ये आ गया 28 प्लस 5, ये आ गया जी 42 प्लस 7, ये आ गया 32 प्लस 15, ये आ गया 48 प्लस 21, और ये आ गया 36 प्लस 25, और ये 54 प्लस 35। इसे आप जमा करके आप लिख लें, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 28 और 5 33, उससे अगला आ जाएगा ये 37, और लास्ट आ जाएगा 61। नीचे इसी तरह ये 49 आ गया, उससे अगला आ गया 69, और लास्ट आ गया 89। ये आपके पास दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। 49 प्लस 69, 49 देन 69 89। तो ये अच्छा एक बात और याद रखें, ये जो रिजल्ट आया है इसमें 2 रोज हैं बाई 3 कॉलम्स, 2 रोज बाई 3 कॉलम्स। ये जो शुरू जहाँ किया था इट वाज 2 into 2, और ये था 2 into 3। तो हमेशा याद रखें ये एलिमेंट हजम हो जाता है, जो रिजल्ट आता है ना वो फर्स्ट एंड लास्ट आता है 2 into 3। देखो ये रिजल्ट आया, तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। छोटे छोटे सवाल हैं मैंने इसमें दिए हुए आपके, जो दिया हुआ है फाइंड ए क्यूब फाइंड करने के लिए बड़ा सिंपल है। पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये आपको दिया हुआ है, इसे प्रैक्टिस करें। मैं ये करा नहीं रहा, बल्कि सिंपल ये ए क्यूब जब आपने निकालना है ना, तो सिंपल दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए इंटू ए, पहले ये फाइंड कर लेंगे और उसके बाद ये फाइंड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ए आपको दी हुई है, ऑर्डर 3 है, 3 रोज और 3 कॉलम्स है। अच्छा एक चीज मैं फिर भूल गया हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक दी थी, ए आपके पास 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, एंड बी वाज 2 3 4 1 2 1, ये फॉर एग्जाम्पल है। ए बी तो बड़ा सिंपल है, इसके कॉलम कितने हैं 2, इसकी रोज कितनी है 2, मल्टीप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि बी ए मल्टीप्लाई करें, तो आप देखें बी में कितने कॉलम है 1 2 3,
ایک دو اور تین کالم، اور اس کی روز کتنی ہے؟ ایک اور دو. تو چونکہ اس کے کالم اور اس کی روز برابر نہیں ہے، دیز کین ناٹ بی ملٹیپلائی. یہ ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا. ملٹیپلائی ہونے کے کہ ترتیب میں جو پہلا ہے اس کا کالم جو ترتیب میں دوسرا ہے اس کی روز کے برابر ہو. تو یہاں پہلے اگر بی لیں تو اس کے کالم تین ہے، اس کی روز دے ہے. دس کین ناٹ بی ملٹیپلائی. تو اس کا جواب جو ہے وہ بڑا سمپل ہوگا کہ آپ یہ آپ کے پاس ہے، آپ لکھتے ہیں بی از not conformable or multiplication. Not conformable for multiplication. No multiplication dot डाल कर दीजिए. Not multiplication. As as number of columns in A are not equal to number of rows, number of columns in B पहले है ना, column are not equal to number of rows in A. تو یہ اگر نہیں برابر ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا دین یو ہیو ٹو جسٹیفائی، ادروائز آپ سیدھا سیدھا ضرب دیتے. تو یہ ایک کیوب والا آپ نے کرنا ہے. رو میٹرکس، ایسی میٹرکس جس میں ایک رو ہی ہو، صرف ایک رو. یہ رو ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل یہ 4 5 6، دس از دا میٹرکس اونلی ون رو، دس از اے رو میٹرکس. ایسی میٹرکس جس میں یہ 4 5 6 میں اس طرح لکھوں ایک ہی کالم ہے. تو ایسی میٹرکس جس میں ایک ہی کالم ہو وہ کالم میٹرکس. رو میٹرکس ہو جس میں ایک رو، کالم میٹرکس ہو ہے جس میں ایک کالم. ویری سمپل. اب ایک نئی چیز میں کرانے لگا ہوں، ڈٹرمیننٹ. ڈٹرمیننٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈٹرمیننٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ دین میٹرکس. بیسیکلی ڈٹرمیننٹ جو ہے نا، اٹ از ریئل نمبر. ڈٹرمیننٹ از اے ریئل نمبر. اور ڈٹرمیننٹ جو ہے روز میں کالمز ہوتی ہیں، روز ہوتی ہیں، اور کالم اور رو آپس میں ڈفرنٹ. کسی بھی میٹرکس کا آرڈر کیا ہوتا ہے؟ نمبر آف روز بائی نمبر آف کالمس. اس میں رو 10 بھی ہو سکتی ہیں، کالم صرف 2 ہو سکتے ہیں. دس از ڈفرنس. لیکن ڈٹرمیننٹ جو ہے نا اٹ از ان اے اسکوئر شیپ. تو ہر اسکوئر شیپ کی جو میٹرکس ہے صرف اسکوئر، وہ کسی نہ کسی نمبر سے ایسوسیٹ ہوتی ہے، اور وہ نمبر جو ہوتا ہے نا دیٹ از کالڈ ڈٹرمیننٹ. Determinant is a real number associated to a square matrix. The determinant is a real number represented like a table in square form. کسی انداز سے کہہ لیں، لیکن سب سے اچھی ڈیفینیشن ہے کہ ڈیٹرمیننٹ از اے ریئل نمبر ایسوسیٹڈ ٹو اینی اسکوائر میٹرکس. تو یہ آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر اے ہے تو اے از اکول ٹو ایگزامپل اے بی سی اور ڈی، یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے. تو ریئل نمبر جیسے ڈسٹینس نکالتے ہیں، ایبسولوٹ ویلیو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بار آپ ڈالتے ہیں ماڈولس آف دیٹ نمبر. آپ اس کو ماڈولس یعنی کون سا ریئل نمبر اس سے ایسوسیٹ ہے، جس اے بی سی ڈی. یہ اب آپ نے بریکٹ نہیں ڈالنی کیونکہ اٹ از اے ڈیٹرمیننٹ، تو بار ڈال دیا، بریکٹ ریموو کر دیا. تو دس از دا ریئل نمبر associated to this matrix and its explanation. It's اسے کھول دیں ایکسپینشن جو ہے اس کی، اس کا سولوشن وہ جو ہے نمبر associated to it is always equal to AD minus BC. یعنی پہلے یہ والی ڈائگنل مائنس یہ والی ڈائگنل، یہ آپ مین ڈائگنل مائنس دوسری ڈائگنل. تو یہ نمبر associated to square matrix that is AD minus BC. For example اس کی کوئی میں آپ کے پاس میٹرکس لیتا ہوں کہ یہی میٹرکس میں نام اس کا you have got a matrix X is equal to 3 4 2 5. This is a matrix. So determinant is a real number. This is 3 4
2 5 یہ آ گیا. پہلے اس ڈائگنل کو ملٹیپلائی کریں 15 مائنس ادھر کریں 8. تو 7 is the real number associated to given matrix X. اس کی اس سے جو نمبر ایسوسیٹڈ ہے جس نمبر کو یہ ریپرزینٹ کر سکتی ہے انڈیٹرمنٹ فارم دیٹ از دس از ایکسپینشن آف اٹ اٹ از سولوشن آف اٹ اٹ از دا نمبر ایسوسیٹڈ ٹو اٹ جو مرضی کہہ لو. So this is always equal to AB minus AD minus BC. اب اس کے بعد آ گیا یہ ڈٹرمیننٹ. میرے پاس یہ ایک میٹرکس ہے. فار ایگزامپل یا میں اسے لے لیتا ہوں دس از یہ میٹرکس ہے اس کی شکل بدل گئی. اب اس کا ڈٹرمیننٹ ہے. ڈٹرمیننٹ کیا ہوا؟ یہ آپ کے پاس آ گیا 3 4 6 8. دس از اکول ٹو 24 مائنس 24. تو کوئی میٹرکس اے بی جو بھی اس کا نام ہو, اب دیٹ میٹرکس میٹرکس ایکس از singular if determinant of that matrix is equal to value of the determinant 0 ہوتی ہے. ڈٹرمیننٹ کی ویلیو 0 ہو جائے گی لیکن کیا ہوگا کہ اس کا ڈٹرمیننٹ جو ہے نا 0 ہو جائے گا لیکن میٹرکس سنگولر ہوگی. ڈٹرمیننٹ نہیں, ڈٹرمیننٹ صرف ویلیو دی ہے. تو جس ویلیو جس کی ڈٹرمیننٹ کا جس میٹرکس کا ڈٹرمیننٹ کی ویلیو 0 آ جائے وہ میٹرکس آپ کی سنگولر میٹرکس. یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, بڑا مشہور سوال ہے, بہت ہر سوال میں ہر امتحان میں یہ نظر آئے گا آپ کو. آپ بورڈ کا دیکھیں بی ایس سی ایف ایس سی کا پرانے پیپر اٹھا کے دیکھیں نا, اس طرح کا سوال کہیں نہ کہیں آفیسر یہ نہیں تو ملتا جلتا. وہ کہتا ہے کہ فائنڈ دا ویلیو آف لیمڈا اف اے سنگولر. اے آپ کے پاس ہے, اے از اکول ٹو 4 یہ لیمڈا 3 پھر آ گیا جی 7 3 6 and 2 3 1. This is a determinant. This is a matrix. یہ میٹرکس ہے. وہ کہتا ہے find the value of lambda if this matrix is singular. تو ہم لکھیں گے as A is singular. Therefore determinant A is equal to 0. یہ لکھنا بڑا ضروری ہے. بعض بات سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی جسٹیفکیشن تو پہلے آپ کو دینی ہے. تو اے چونکہ سنگولر ہے اس لیے اس کا ڈٹرمیننٹ ہے. اور یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ 4 لیمڈا 3 7 3 6 2 3 1 is equal to 0. Now you have to expand this one. میں نے ابھی تک 2 کا آپ کو بتایا, 3 کا میں ابھی بتاتا ہوں جسے میں ساتھ ساتھ کرتا ہوں. جب آرڈر 3 ہو جائے نا تو بڑا سمپل ہوتا ہے کہ آپ کوئی رو یا کوئی کالم پسند کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کی پہلی رو ہی پسند کرتا ہوں. دس از 4 3 اور 4 لیمڈا اور 3 یہ 1 2 3 یہ 3 ایلیمنٹ ہے. آپ کرتے ہی ہیں کہ کوئی رو آپ نے پسند کر, اس رو کا پہلا ایلیمنٹ آپ نے لکھنا یہ 4. اس کے بعد یہ جس رو اور کالم میں اسے چھپا لیں, باقی آپ کے پاس بچا 3 6 3 1 یہ آپ کے پاس یہ بچ گئے, صرف یہ حصہ بچ گیا. اسے اسی طرح کھول لیں جیسے 2 آرڈر کو 3 into 1 3 minus 18. پھر دوسرا لیں ایلیمنٹ, دوسرا ہے لیمڈا. لیمڈا لکھا, لیمڈا لکھنے کے بعد آپ نے لیمڈا جس رو اور کالم میں اسے چھپا لیا, یہ اور یہ چھپ گیا. باقی 7 6 2 1 آ گیا. 7
6 2 1, ये बाकी बच गई। इसको आपने उसी अंदाज से खोल लिया, 7 into 1 minus 2 into 6 प्लस तीसरा एलिमेंट 3, ये 3 आपने लिख लिया। ये जिस रो और कॉलम में छुपा दे, बाकी ये बच गया 7 3 2 3, 7 3 2 3, ये आपके बाकी बच गया। इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में कर लें, 7 into 3 21 minus 6 is equal to 0। ये इसकी एक्सपेंशन है, पहला एलिमेंट प्लस आएगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। क्यों प्लस माइनस आएंगे? मैंने कोशिश की है कि पहले एक सवाल करूं, वो ज़रा आसान हो जाता है, उसके बाद मैं इसे पूरा एक्सप्लेन दोबारा करूँ। तो ये आपके पास आ गया 4 माइनस 15 माइनस लेमडा, ये आ गया माइनस 5 प्लस 3, ये आ गया 15 इज इक्वल टू 0। मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आ गया कि माइनस 60 प्लस 5 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 5 लैम्डा minus 15 is equal to 0. 5 lambda is equal to 15, and this shows that lambda is equal to 3. हमने lambda की वैल्यू, अब ये मैंने एक सवाल आपको सॉल्व कराया, सवाल पे जरा गौर करें। अब मैं क्या क्या मेथड यूज किए हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने थ्योरी की बजाय पहले प्रैक्टिकल किया ताकि सवाल आपको समझ आ जाए। अब बड़ा सिंपल है, आपके पास 2 ऑर्डर था, आपके पास था ऑर्डर 2, ये था फॉर एग्जाम्पल A1 A2 B1 B2, दिस वाज मैट्रिक्स, दिस वाज डिटर्मिनेंट, ये आपके पास डिटर्मिनेंट था, इसे P का नाम दे दो। आपने फौरन लिखा A1 B2 माइनस A2 B1, यानी दिस डायगोनल माइनस दिस डायगोनल। 2 ऑर्डर तो आसानी से ऑर्डर 3 हो जाए, जैसे कि मैं लिखता हूँ, तो वो कैसे? बड़ा सिंपल है, ये आपके पास है कोई x इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, एक लफ्ज से इसका ऑर्डर बताते हैं। इट्स ऑर्डर 3, समझ 3 रोज 3 कॉलम। ऑर्डर 4 4 रोज 4 कॉलम। चुनाचे कि मैंने ऑर्डर 3 की लिखी है, तो बड़ा सिंपल है मतलब कि ये आपके कोई रो या कोई कॉलम आप पसंद कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप पहली रो ही पसंद करते हैं, 3 एलिमेंट है A1 A2 A3, पहला एलिमेंट A1 लिखा, A1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे आप छुपा लें, ताकि ये बच गए। ये आ गया B2 B3 C2 C3, दूसरा एलिमेंट है A2, ये देखें जिस रो और कॉलम में है उसे छुपा लें, B1 C3 और B1 C1 और B3 C3, ये दूसरे आ गए। तीसरा एलिमेंट है A3, A3 छुपा लिया जिस रो और कॉलम में, बाकी बच गया B1 B2 C1 C2। मैंने अभी साइन कोई नहीं डाला, प्लस या माइनस, साइन क्या डालते हैं, इसके साथ आएगा -1 की पावर। ये 1 की क्या पोजीशन है, इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 प्लस। इसके साथ आएगा -1 की पावर, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम। इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
تو رو اور کالم کو ایڈ کر کے پاور کے طور پہ لیں. تو جب آپ نے 1 + 1 کیا 2 -1 کی پاور 2 +1 ہو گیا. یہ -1 کی پاور 3 یہ -1 آ گیا. یہ +1 آ گیا. تو بڑا سمپل ہے. بجائے آپ لمبا چوڑا کرنے کے آپ پہلا پلس کرتے ہیں دوسرا مائنس کر دیتے ہیں تیسرا پھر پلس کرتے ہیں. آپ نے سمپل لمبے چکر میں نہیں پڑنا. یاد رکھنا ہے پہلا ایلیمنٹ پلس ہے دوسرا مائنس ہے تیسرا پلس ہے. یہاں سے یہ یاد رکھو کس رو سے آپ نے شروع کرنا ہے. یہ پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس جس مرضی ایلیمنٹ سے شروع کر لیں. پہلی رو سے کر لیں دوسری رو سے کر لیں تیسری رو سے کر لیں پہلے کالم سے کر لیں. جب بھی آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو پہلا ایلیمنٹ آپ نے دیکھنا ہے یہاں سے شروع کرنا ہے. تو پہلا پلس مائنس یہ مائنس ہوگا پلس مائنس تو وہ آپ کی جو آئے گا ریزلٹ -B1 یہ جس رو میں اور جس کالم میں چھپا لیں A1 A2 اور C1 C. تو ریزلٹ سیم آئے گا جیسے مرضی کر. یہ آ گیا. یہ A1 ہے یہ اس کا کو فیکٹر ہے. یہ A2 ہے یہ اس کا کو فیکٹر ہے. جیسے یہ 4 اور 4 ضرب 3 ہے نا 12 کے میں نے 2 فیکٹر بنائے. 12 کے 2 فیکٹر ہیں 4 اور 3. ان کا آپس میں کیا تعلق ہے دے آر کو فیکٹر ٹو ایچ ادر. ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دے آر کو فیکٹر ٹو ایچ ادر. یہ میں تو اب آپ نے یہاں تک کرنے کے بعد دس از اکول ٹو A1 اسی طرح اسے کھول لیں. دو آرڈر کا آپ کو پتا ہے B2 C3 -C2 B3 -A2 یہ آ گیا B1 C3 -C1 B3 اور یہ آ گیا +A3 اور یہ آ گیا B1 C2 -C1 B2. اسے اگر اکٹھا کر لیں یہ آ گیا A1 B2 C3 -A1 C2 B3 -B1 A2 C3 -C1 A2 B3 plus B1 C2 A3 -C1 B2 A3. یہ آپ کا ریزلٹ رکھ لیں. دس از سمپل ریزلٹ. اب یہ تو ایک طریقہ ہے. ایک اور چھوٹا شارٹ کٹ طریقہ ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسی طریقے کو اپنائیں. میں ویسے وہ دوسرا بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آ گئی ہے. اسی کو آپ بجائے کہ لمبا چوڑا کرنے کے اس میں کتنی روز ہیں 3 کتنے کالم ہیں 3 2 رپیٹ کر دیں یعنی جو آرڈر ہو نا اس سے ایک کم کر کے وہ رپیٹ کر دیں. فار ایگزامپل یہ آپ کر رہے ہیں پہلی کو تو پہلا کالم دوسرا کالم تیسرا کالم آپ 2 کالم اور رپیٹ کر دیں. آپ یہ کر دیتے ہیں کیسے پہلا دوسرا تیسرا پھر پہلا آگے A1 B1 C1 پھر آگے A2 B2 C2. یہ آپ کے پاس یہ آپ نے اسی طرح یہ آپ نے رپیٹ کر لیا. 3 تھے 2 رپیٹ کر لیے 4 ہو تو 3 رپیٹ کر لیے. اس طرح جب آپ نے رپیٹ کیا آپ دیکھیں ڈائگونل میں آپ کے پاس 1 2 3 ایلیمنٹ ہونے چاہیے. تو یہ 3 ایلیمنٹ ہے یہ 3 ایلیمنٹ ہے یہ 3 ڈائگونل بن رہی ہے. اس از اکول ٹو یہ A1 B2 C3 پلس C1 A2 B3 پلس B1 C2 A3. یہ تینوں ڈائگونلز کے ایلیمنٹ کو آپ نے پلس سائن کے ساتھ اور تو کوئی ڈائگونل نہیں 3 ایلیمنٹس والی بن رہی ہے. اب دوسری طرف کی ڈائگونل یہ بن رہی ہے یہ آگے C1 B2 A3 اسے مائنس سائن کے ساتھ لیں. دوسری بن رہی ہے یہ A1 C2 B3 اور تیسری B1 A2 C3. تو سیم دس اینڈ دس آر سیم ریزلٹ. آپ دونوں کو دیکھ لیں فرق کوئی نہیں پڑے گا لیکن زیادہ اسی پہ لوگ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اوور آل زیادہ تر وہ بھی یوز آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں جیسے آپ پسند کریں. مثلاً یہ ہو گیا آپ کے پاس میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے حساب سے اور ڈٹرمیننٹ 2 چیزیں ہو گئی. ایڈجوائنٹ آف اے میٹرکس ایڈجوائنٹ کیا ہوتا ہے
کہ اصل میں یہ میں نے ابھی بتایا یہ کو فیکٹر تھا آپ کے پاس. اگر آپ کریں کسی ڈٹرمنٹ میں کھولیں یہ آپ کے پاس ہے اے از اکول ٹو ڈٹرمنٹ اے از اکول ٹو اے بی سی اور ڈی. اس کو کھولے تو یہ آ جاتا ہے اے ڈی مائنس بی سی. اس کا ایک حصہ اے اور ڈی. اے اور ڈی یہ دونوں ایک دوسرے کے کو فیکٹر ہیں. تو کو فیکٹر آف اے از ڈی اور کو فیکٹر آف ڈی از اے. بڑی سمپل سی بات سمجھ آ گئی کہ اے کا کو فیکٹر ڈی ہے, ڈی کا کو فیکٹر اے ہے. اب دوسرا ایلیمنٹ ہے مائنس بی سی. مائنس بی سی ایک ایلیمنٹ بی ہو گیا دوسرا سی. کو فیکٹر آف بی آپ فوراً کہیں گے سی نہیں, مائنس سائن بھی ہے. کو فیکٹر آف بی مائنس سی اینڈ کو فیکٹر آف سی از مائنس. پھر یاد رکھیں مائنس سائن کے کسی ایک کے ساتھ آنا ہے تو بی کا کو فیکٹر مائنس سی اور سی کا کو فیکٹر مائنس بی. تو اب یہ میرے پاس تھی میٹرکس اے. تو میٹرکس آف کو فیکٹرس آف اے, وہ کو فیکٹر جہاں اے تھا اس کی بجائے اس کا کو فیکٹر لکھ لیں, جہاں بی ہے اس کا کو فیکٹر لکھ لیں, جہاں سی ہے اس کا کو فیکٹر لکھ لیں, جہاں ڈی ہے اس کا کو فیکٹر لکھ لیں. یہ میٹرکس آف کو فیکٹرس, میٹرکس آف کو فیکٹرز آف اے. ہم میٹرکس کی بات کر رہے ہیں ڈٹرمنٹ کی نہیں. میٹرکس آف کو فیکٹر آ گئے, یہ کو فیکٹر آ گئے. اب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چھوٹی سی لڑکی ٹرانسپوز آف اے میٹرکس کہ کسی میٹرکس کی روز کو کالم میں بدل دیں یا کالم کو روز میں بدل دیں, ایک ہی بدل. تو جو نئی میٹرکس آتی ہے نا دیٹ از کالڈ adjoint of that matrix. تو یہ میٹرکس آف کو فیکٹر ہے. تو adjoint of matrix of cofactors is equal to پہلی رو کو پہلے کالم میں بدل دیں, دوسری رو کو دوسرے کالم میں بدل دیں. تو یہ ہماری میٹرکس آف کوفیکٹر آ گئی. تو میٹرکس آف adjoint of matrix of cofactors is called کیا میں نے ٹرانسپوز آف میٹرکس روز اور کالم بدلے تو ٹرانسپوز ہے. تو ٹرانسپوز آف کو فیکٹر از کالڈ adjoint of. یہ بیسک اس کا آئیڈیا ہے, لیکن اسے آپ بس آئیڈیا کے طور پہ یاد رکھیں. اس کی ایک شارٹ کٹ ہے بڑی سمپل سے. میں پھر بتا دوں ایک میٹرکس آپ کو دی ہوئی ہے اے, میں نے اس کا ڈٹرمنٹ بنایا, یہ اس کے دو پارٹ بنے. A is a matrix whose determinant is this. اس میں ایک ہے اے ڈی ایک ہے بی سی, دو فیکٹر ہے. اے ڈی جب بات کرتے ہیں تو اے ڈی دو ایلیمنٹس پر مشتمل ہے, دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اے کا کو فیکٹر ڈی ہے, ڈی کا کو فیکٹر بالکل اسی طرح دوسرا ایلیمنٹ ہے مائنس بی سی, بی کا کو فیکٹر مائنس سی ہے اور مائنس سی کا کو فیکٹر مائنس بی. تو جب یہ آپ نے کر لیا تو میٹرکس آف کو فیکٹر یعنی جو اصل میٹرکس تھی اس کی بجائے اس کا کو فیکٹر لکھے جائیں تو کیا ہوگا, اے کی بجائے اے کا کو فیکٹر ڈی, ڈی کی بجائے اس کا کو فیکٹر اے, بی کی بجائے اس کا کو فیکٹر مائنس سی اور سی کی بجائے اس کا. یہ میٹرکس آف کو فیکٹر آ گیا. اس میٹرکس کا آپ ٹرانسپوز لے لیں. ٹرانسپوز a matrix obtained by changing rows into columns or columns into rows is called transpose of given matrix. یعنی کسی
میٹرکس کی اگر روز کو کالم میں بدل دیں یا کالم کو روز میں بدل دیں تو جو نئی میٹرکس آتی ہے وہ اس کا ٹرانسپوز کراتی ہے. تو دس از دا ٹرانسپوز آف دیٹ میٹرکس. اور ٹرانسپوز آف اے میٹرکس is called adjoint of matrix. Transpose of a matrix A, transpose of matrix of cofactors of A is called adjoint of A. تو یہ دیکھیں اس کے ایلیمنٹس آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں. اب میں تھوڑا سا اسے یہ آپ کے پاس ہے A, یہ آپ کے پاس ہے A that is equal to A B C D میٹرکس ہے. adjoint اے ڈی جے لکھ کے اے ڈالتے ہیں. دس از آلویز اکول ٹو یہ جو ایلیمنٹ ہے مین ڈائگونل میں اے اور ڈی ان کی جگہ بدل دیں. یہ آ گیا ڈی, یہ ڈی اور اے آ گیا. اے کی بجائے ڈی لکھتے ہیں, ڈی کی بجائے اے لکھتے ہیں. باقی دونوں ایلیمنٹ وہی رہیں گے, صرف سائن بدل دیں. یہاں مائنس بی تھا, یہ مائنس بی ہو گیا, یہ مائنس. دیکھیں یہی چیز آ گئی ہے. تو یہ آپ صرف نالج کے لیے رکھیں, کہیں آ جائے کہ ایڈجوائنٹ فائنڈ کرنا ہے یہ آپ کے پاس ہے x is equal to 5 3 minus 7 2. یہ آپ کا ہے. اس کا ایڈجوائنٹ آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو ایڈجوائنٹ آف x is equal to یہ 5 2 کو بدل دیں, 2 5 ہو گیا. یہ ڈائگونل جو ہے نا اسے اوپر نیچے لے لیں, اس کا سائن بدل لیں گے, 3 مائنس 3 ہو جائے گا اور یہ پلس ہے. تو دس از دا ایڈجوائنٹ. سمپل. یہاں تک آگے انورس ہے وہ لمبا ٹاپک ہے اور میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے. جاتے جاتے پھر ایک آدھ بات کہ بڑی سمپل سی بات ہے, اطلاع کا دور ہے, آج کل لوگ سارے پریشان ہیں لیکن یہ پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں. مجھے ایک بہت مشہور امریکہ کا سائیکارٹسٹ تھا, اس کا واقعہ یاد آیا کہ وہ دفتر میں بیٹھا تھا تو ایک بندے کا فون آیا, کہتا ہے برادر میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرا ہر چیز میری تباہ ہو گئی, میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے, اتنا پریشان ہوں جس کی بات نہیں, تو کیا خیال ہے تمہارا, میں خودکشی کر لوں؟ وہ ہنسا, اس نے کہا جی مجھے اعتراض تو کوئی نہیں, اپنی خوشی سے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ خودکشی کرنے سے پہلے 5 منٹ کے لیے میرے پاس آ جائیں, ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے, ہو سکتا ہے آپ پروگرام آپ کا پوسٹ پون ہو جائے. اس نے کہا نہیں نہیں کیسے ممکن ہے, میرا جو حال ہے, میں جس جہاں پہنچا ہوں وہاں میرے پاس خودکشی کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں. وہاں سا کرنے کا جی 5 منٹ مجھے دیں تو صحیح. اس نے کہا ابھی آ جاؤں؟ کہا آ جائیں, چلے آپ اتنی جلدی ہے آپ کو تو آ جائیں, ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. 15 منٹ بعد اس نے گیٹ کھولا, ایک بندہ تشریف لائے صاحب. انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی آپ سے فون میں بات کی تھی, میں بس. اس نے کہا نہ مجھے پتا ہے آپ جلدی میں ہیں, خودکشی کرنا چاہتے ہیں, تشریف رکھیں 10 منٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو میں اندازہ لگاتا ہوں کہ آپ زندگی میں کتنے ڈپریس ہیں, آپ کو کتنی پریشانی ہے, تو اس سے آپ کو نتیجہ پتہ چل جائے گا کہ خودکشی کرنی ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے ایک کاپی انہیں دکھائی, انہوں نے کہا یہ دیکھیں کاپی ہے آپ کے سامنے, یہ اس نے کہا یہ کاپی ہے, اس کے یہ 2 صفحے, ایک دائیں ایک بائیں. میں آپ سے کچھ پوچھوں گا, جو پوچھوں اگر اس کا جواب پازیٹیو ہو تو اس طرف لے, اگر نیگیٹو ہو تو اس طرف لے, اور اس کے بعد ہم اسیس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی چیزیں پازیٹیو ہیں اور کتنی نیگیٹو ہیں. کہتا ہے کوئی پازیٹیو نہیں ہے, کافی مجھے یہ کتاب دے دو, میں ابھی تمہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ رائٹ پہ پازیٹیو لکھنی ہے لیفٹ پہ نیگیٹو لکھنی ہے, میں لیفٹ سائڈ آپ کو صفوں کے سمے بھر دوں گا, پازیٹیو ہے کوئی نہیں. اس نے کہا نہیں, آپ کا اپنا اندازہ بھی ہے, میں آپ پہ نہیں بلیو کرتا, میں خود فیصلہ کروں گا, لیکن آپ نے جواب لکھنا وہ ہے جس کے بارے میں پوچھوں گا. کہ پوچھو پوچھو جلدی سے پوچھو تاکہ بیچ میں سے ختم ہو میری جو اس طرح کی حالت ہے, میں جو پریشان ہوں. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کیسے کیا حالات ہو گئے کہ آپ کی بیگم آپ کو چھوڑ کے گھر سے ہی بات ہے؟ کہتے ہیں پاگل ہو, کیسی بات کرتے ہو,
میری بیگم انتہائی شریف اچھی عورت ہے. شی از فیتھفل ٹو می، مجھ سے پیار کرتی ہے، بڑی لمبی خاتون ہے، میرا خیال رکھتی ہے. اور میرے اس نے کہا یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ صفحے پہ لکھتے جائیں. اس نے 2-3 صفحے بیگم کی تعریف میں لکھتی ہے کہ بیگم میں یہ خوبیاں یہ خوبیاں. اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میں 2. وہ کہنے لگے دونوں کو کیا مصیبت تھی کہ جو انہوں نے ایسی حرکت کی کہ پولیس اسے پکڑ کے لے گئی اور جیل میں ڈال دی. پاگل ہو، میرے بیٹے پولیس کیوں پکڑے گی؟ وہ تو انتہائی اچھے شہری ہے، اچھے انسان ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. ان میں یہ خوبی ہے، ایک یہ کام کرتا ہے، دوسرا یہ بڑے ہارڈ ورکنگ ہے، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، بڑے اچھی زندگی سکون سے گزارتے ہیں. ان کے بچے ہیں، ان کے میرے پوتے پوتیاں ہیں. اس نے پوتے پوتیوں کے بارے میں سوال کیا اور کیے. وہ ان کے بارے میں تعریف کر، کوئی اس نے 20-25 صفحے بھر دیے سارے خاندان کے بارے میں. تو پھر خود ہی مسکرانا شروع ہو گیا. اس نے کہا جی آپ نے جو کچھ کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہے. ہم زندگی کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس میں مشکلیں ضرور ہوتی ہیں لیکن بڑی زیادہ دن نہیں رہتی، انہیں ختم ہونا ہوتا ہے. زندگی کو اچھے طریقے سے خوشگوار انداز سے گزارنا سیکھیں. تو وہ بندہ بھی ہنسنا شروع ہو گیا، سائیکارٹسٹ بھی ہنسنا. میں نے کہا جی جائیں عیش کریں اور سوچیں ہی نہ خودکشی کیا چیز ہوتی ہے. یہ زندگی میں آپ کی جو لونگ چیزیں ہیں نا آپ کے پاس ہیں. اس پہ میں پھر کل بات کروں گا لونگ چیزوں پہ. تو آپ عیش کریں، انجوائے کریں. زندگی آپ کی بڑی خوبصورت ہے. کاروبار میں کوئی نقصان ہو جانا یہ بڑی مائنر سی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان چیزوں کو دل پہ نہیں لیتے. اللہ حافظ.